وسلم. کیا پڑھیں گے ہم اس کورس میں؟ وہی چیزیں جو ہم روزانہ پڑھتے ہیں. قرآن کو سکھانا شروع کرتے ہیں نماز سے. قرآن کے کل الفاظ 78,000 ہیں. اگر ہم اس میں سے 50% تقریباً اس کورس کے ذریعے کور کر لیں تو اوسطاً آپ 50% الفاظ سیکھ لیں گے. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ. لقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نماز اور قرآن کو سمجھنا شروع کیجیے آسان طریقے سے. اس شارٹ کورس کے 14ویں سبق کے لیے میں عبدالعزیز عبدالرحیم آپ کا استقبال کرتا ہوں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اس سبق میں ہم نماز کے اذکار لیں گے، ثنا، رکوع اور سجود کے اذکار، اور گرامر میں نصرہ اور خلقہ کی مشق کریں گے، یعنی اس کے مختلف صیغوں کی، اور ساتھ ہی ساتھ نکات تعلیم میں کچھ اور باتیں آپ کے سامنے پیش کریں گے. چلیے شروع کرتے ہیں ثنا سے. رکعت باندھنے کے بعد ہم عام طور پر یہ دعا پڑھتے ہیں. دوسری دعائیں بھی سنت میں آئی ہیں لیکن یہ دعا عام ہے ہمارے معاشرے میں. سبحانک اللہم، سبحانک پاک ہے تو، اللہم اے اللہ، وبحمدک اور تعریف ہے تیرے لیے، وتبارک اور برکت والا ہے، اسمک تیرا نام، تبارک اسمک اور برکت والا ہے تیرا نام، وتعالی اور بلند و بالا ہے، جدک تیری بزرگی، ولا الہ اور نہیں کوئی معبود غیرک سوائے تیرے. پاک ہے تو اے اللہ اپنی حمد کے ساتھ، اور برکت والا ہے تیرا نام، اور بلند و بالا ہے تیری بزرگی، اور تیرے سوا کوئی معبود نہیں. سبحانکا اور حمدکا یہ لفظ، اس کا ذکر سورہ نصر میں آیا تھا. فسبح بحمد ربک. جب ہم سبحان اللہ کو الحمدللہ کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کا ایک بہت ہی خوبصورت بیان آ جاتا ہے. سبحان اللہ میں نقائص کی نفی ہے، الحمدللہ میں خوبیوں کا بیان ہے. اللہ تعالیٰ نقائص سے پاک ہے، کمزوریوں سے پاک ہے، اس کے اندر کوئی عیب نہیں. یہ مطلب ہے سبحان اللہ کا. پاک ہے تو اے اللہ. الحمدللہ یعنی ساری خوبیاں اللہ تعالیٰ کے اندر ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک، پاک ہے تو اے اللہ اور تعریف ہے تیرے لیے یا اپنی حمد کے ساتھ تو پاک ہے. برکت والا ہے تیرا نام اور بلند و بالا ہے تیری بزرگی. برکت والا ہے تیرا نام مطلب اللہ تعالیٰ کے نام میں برکت ہے. آپ اگر پانی 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 چیختے رہیں تو پانی سے پیاس نہیں بجھے گی، لیکن اللہ کے ذکر سے بہت ساری چیزیں آپ حاصل کر سکتے ہیں. تعالی جدک، بلند و بالا ہے تیری بزرگی، ولا الہ غیرک. اب ہم آتے ہیں رکوع کی تسبیح کی طرف. رکوع میں ہم پڑھتے ہیں سبحان ربی العظیم. سبحان پاک ہے، ربی میرا رب، العظیم عظمت والا. سمع اللہ سن لی اللہ نے، لمن لیے اس کے جو، یا اس کی جس نے، لیے نے لیے، من یعنی جو، لیے اس کے جو حمد کرے اس کی، حمیدہ حمد کرے اس کی. سن لی اللہ نے، لیے اس کے جو حمد کرے اس کی. سن لی اللہ نے اس کی جس نے حمد کی اس کی، یا جس نے تعریف کی اس کی. سمع اللہ لمن حمدہ، سن لی اللہ نے اس کی جس نے تعریف کی اس کی. کافی لمبا ترجمہ ہوتا ہے. بہرحال ربنا لک الحمد، ربنا اے ہمارے رب، لکا تیرے لیے، لکا تیرے لیے، الحمد تعریف ہے، ساری تعریف ہے، ساری تعریفیں اور شکر اللہ ہی کے لیے ہے. فوری جب امام کہتا ہے کہ سمع اللہ لمن حمدہ، یا ہم خود کہتے ہیں کہ سن لی اللہ نے جو اس کی تعریف کرے، ہم فوری کہتے ہیں اے ہمارے رب تیرے لیے تعریف ہے. سبحان ربی الاعلی، پاک ہے میرا رب سب سے بلند. دیکھیے نماز شروع ہوئی سبحانک اللہم سے، اللہ اکبر کے بعد. رکوع میں سبحان ربی العظیم، سجدے میں سبحان ربی الاعلی. رکوع میں 3 بار، 2 سجدوں میں 3 بار کم از کم، یعنی ہر رکعت میں تقریباً 9 بار. ہر
دن ہم 25 رکعتوں میں تقریباً 25-30 رکعتوں میں اس کو 200 بار سے زیادہ پڑھتے ہیں۔ اللہ اکبر کے ساتھ ساتھ یہ دوسرا کلمہ ہے جو ایک مسلمان تقریباً دن میں 200 بار کم از کم دہراتا ہے، اور اگر آپ دوسرے اذکار لے لیں تو یہ 400 اور 500 تک بھی اس کا ذکر پہنچتا ہے۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ یہاں بھی ہماری کچھ تربیت، پروگرامنگ، ٹریننگ کرنا چاہتا ہے، ہمارے ذہن کی کچھ تربیت کرنا چاہتا ہے، ہماری سوچ کی تربیت کرنا چاہتا ہے۔ یہ بے معنی الفاظ نہیں ہے۔ سبحانہ یعنی اللہ تعالیٰ پاک ہے، سبحان اللہ یعنی اللہ تعالیٰ پاک ہے نقائص سے، کمزوری سے۔ اس کو ہم اپنی زندگی میں کیسے لائیں گے اس ذکر کو؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ جتنے لوگ شرک کرتے ہیں وہ بہرحال اللہ تعالیٰ کے اندر کوئی نہ کوئی نقص موجود سمجھتے ہیں، اسی لیے شرک کرتے ہیں۔ مثلا اللہ تعالیٰ نہیں سنے گا، یا اللہ تعالیٰ کے پاس پورا کنٹرول نہیں ہے، دوسروں کے پاس بھی تھوڑا کنٹرول ہے، وغیرہ وغیرہ، اسی لیے وہ شرک کرتے ہیں۔ اگر یہ بات صاف ہو کہ اللہ تعالیٰ کے اندر کوئی نقص نہیں تو وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے گا۔ تو سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلیٰ میں یہ ٹریننگ ہے کہ ہم بار بار اس بات کو دہرائیں اور اس پر یقین کریں اور اس کی پریکٹس کریں۔ ہماری ڈے ٹو ڈے لائف سے بھی اس کا بڑا تعلق ہے۔ فرض کیجئے کسی نے اس جگہ کو ترتیب دیا ہے، اگر میں کہوں کہ یہ مثلا لیپ ٹاپ رکھنے کی جگہ ہے تو اعتراض کس پر ہوا؟ رکھنے والے پر۔ اگر میں یہ کہوں کہ میری ناک ایسی کیوں ہے تو کس پر اعتراض ہوا؟ یہ اللہ تعالیٰ پر اعتراض ہوا۔ اگر میں یہ کہوں میرا کلر ایسا کیوں ہے، میں یہاں کیوں پیدا ہوا، میں جو ہے اس ماحول میں کیوں ہوں، یا آج کا موسم ایسا کیوں ہے، اتنی گرمی زیادہ کیوں ہے، اتنی بارش زیادہ کیوں ہے، جو بھی ہو، جہاں بھی آپ اعتراض کریں گے تقدیر کے معاملے میں جس پر آپ کا کنٹرول نہیں، تو بألفاظ دیگر ہم یہ کہہ رہے ہیں نعوذ باللہ کہ اے اللہ آپ کو امتحان کا پرچہ بنانا نہیں آتا۔ اگر مجھے اپنی ناک پر، مجھے کلر پر، مجھے اپنی ہائٹ پر، یا اپنے بھائی بہنوں پر، یا اپنے خاندان پر، یا ماحول پر، اپنی پیدائش پر، اپنی شہریت پر، جہاں میں پیدا ہوا اعتراض ہے، تو میں اللہ تعالیٰ پر معترض ہوں، اس کے ٹیسٹ پر اعتراض کر رہا ہوں، گویا یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کو ایگزام بنانے نہیں آتا نعوذ باللہ۔ تو ہم سوچیں کہ کیا میں واقعی اللہ تعالیٰ کے سارے تقدیر کے فیصلوں سے خوش ہوں؟ یہ ہے ٹریننگ۔ اگر یہ چیز آ جائے انسان کے اندر تو اس کا ایٹیٹیوڈ کمپلیٹلی پازیٹیو ہو جائے، اور یہ پازیٹیو ایٹیٹیوڈ کامیابی کا عظیم الشان راز ہے، اور اس کے ساتھ الحمدللہ مل جائے تو یہ گریٹیٹیوڈ ہے، شکر کا جذبہ ہے۔ جب انسان کے اندر شکر کا جذبہ آئے، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک ربنا لک الحمد، یعنی الحمدللہ رب العالمین، تو یہ گریٹیٹیوڈ کا، شکر کا جو جذبہ ہے، اس کے بعد انسان جو ہے محرومیوں کی طرف نہیں دیکھتا، وہ دیکھتا کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی ساری چیزیں مجھے عطا کی ہیں۔ اس کے بعد وہ شخص دنیا میں بہت کچھ کر سکتا ہے، ہمیشہ کامیاب ہوگا۔ پازیٹیو ایٹیٹیوڈ اینڈ گریٹیٹیوڈ، یہ چیزیں جو ہیں انشاءاللہ ہم سمجھ کر پڑھیں گے، اس کو اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کریں گے تو یہ زبردست چیزیں انسان کے اندر پیدا ہوں گی۔ نماز پڑھیں گے آپ، نماز پڑھ کر آپ کو ایک دم ریلیکسیشن فیل ہوگا، گویا آپ اللہ تعالیٰ کے سارے امتحانات سے سیٹسفائیڈ رہیں گے۔ اور اس سے اہم بات یہ کہ جب آپ کہیں کہ اے اللہ آپ نے جس حالت میں بھی رکھا مجھے کوئی شکایت نہیں ہے، البتہ مجھے اس بات کی ضرور توفیق دیجیے کہ میں اس کنڈیشن میں، ان شرائط میں بہترین بن کر نکلوں، کامیاب بن کر نکلوں، یہ جو آپ نے امتحان کا پرچہ دیا ہے اس میں میں بہترین پرفارم کروں، یہ دعا کے ساتھ چلیے۔ سبحان اللہ جب ہم کہتے ہیں تو گویا ہم کو اللہ تعالیٰ سے کوئی اعتراض نہیں ہے تقدیر کے کسی فیصلے پر۔ اس کے بعد ہم دعا کریں کہ اس تقدیر میں جو آپ نے ہمیں دی ہے مجھے بہترین پرفارم کرنے کی توفیق دیجیے۔ ہمارے بچوں کو بھی اگر ہم اس طرح ٹرین کریں ابھی سے تو سوچئے آپ کیسے زبردست سکسیسفل بچے نکلیں گے۔ انفیکٹ اسی مقصد کے پیش نظر ہم نے انڈرسٹینڈ قرآن دا ایزی وے بچوں کے لیے بھی کورس ڈیزائن کیا ہے، اور کچھ اسباق ہم نے اپنے ویب سائٹ پر بھی رکھے ہیں، اس طرح سمجھاتے ہوئے ان کو زندگی میں کس طرح ان اذکار کو لانا ہے، کیسے ریلیٹ کرنا ہے۔ یہ ساری چیزیں آپ ہمارے ویب سائٹ understandquran.com سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، بچوں کا کورس بھی اور ریلیونٹ ویڈیوز بھی۔ اب ہم آتے ہیں ایک اور فارمولے کی طرف، الحمدللہ کو ہم اپنی زندگی میں کیسے لائیں۔ الحمدللہ کے دو معنی، ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں اور شکر سب اللہ کے لیے ہے۔ کیا میں واقعی
دل سے کہتا ہوں. اس کو بھی آپ دعا احتساب پلان تبلیغ کے تحت کر سکتے ہیں. مثلا ساری تعریف اللہ کے لیے ہے. کتنی بار میں دنیا اس کی رنگینیوں سے اور ان چیزوں میں الجھ کر رہ جاتا ہوں, یا دل سے کہتا ہوں ساری تعریف اللہ کے لیے. دعا کریں کہ اے اللہ مجھے سچی تعریف کرنے کی توفیق دے. احتساب کریں کہ کتنی بار الجھ جاتا ہوں, کیوں الجھتا ہوں. پلان بنائیں, اللہ کی صفات کے بارے میں مزید جانیں, قرآن و حدیث کا مطالعہ کریں اور اس بات کی تبلیغ کریں. شکر کے پہلو سے لیجئے, میرا اللہ تعالیٰ کے ساتھ شکر کا رویہ کیسا ہے, یا پھر میں ہمیشہ شکایت کرتا رہتا ہوں ایسا کیوں ہوا, ویسا کیوں ہوا, میرے ساتھ ہی کیوں ہوا. انفیکٹ سبحان اللہ میں شکایت کی نفی ہے. جو شخص سبحان اللہ نہیں کہہ سکتا وہ اللہ کی تعریف کیسے کرے گا. جس کو اللہ سے شکایت ہے وہ کیسے کہے گا کہ ساری تعریف اور شکر آپ کے لیے ہے. پوری طرح نہیں کہہ سکتا. اسی لیے آپ غور کریں کہ اذکار میں پہلے سبحان اللہ کا ذکر ہے, اس کے بعد الحمدللہ کا. سبحان اللہ و بحمدہ, سبحانک اللہم و بحمدک, سبحان ربی العظیم, ربنا لک الحمد. تو دیکھیں ہمارے شکر کی کیفیت کیسی ہے. احتساب کریں, پلان بنائیں, تبلیغ کریں. ناظرین اب ہم لیتے ہیں ایک چھوٹا سا وقفہ. ہم ابھی حاضر ہوئے ہیں. لقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر لقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. وقفے کے بعد ناظرین آپ کا استقبال ہے. اس شارٹ کورس میں نماز اور قرآن کو سمجھنا شروع کیجئے آسان طریقے سے. چلتے ہیں اب گرامر کی طرف. ناظرین اب ہم پریکٹس کریں گے ثنا کی اور رکوع اور سجدے کے اذکار کی. پہلے ثنا لیتے ہیں. سبحانک, پاک ہے تو. اللہم, اے اللہ. وبحمدک, اور تعریف ہے تیرے لیے. بحمدک ہمارا کا رب کا. سبحانک اللہم وبحمدک, پاک ہے تو اے اللہ اور تعریف ہے تیرے لیے. ترجمہ کیجئے. سبحانک, اللہم, اے اللہ, وبحمدک, سبحانک اللہم وبحمدک, پاک ہے تو اے اللہ اور تعریف ہے تیرے لیے. اچھا, اس کا دوسرا ترجمہ بھی ہو سکتا ہے. پاک ہے تو اے اللہ اور تیری حمد کے ساتھ, یعنی تیری حمد کے ساتھ تو پاک ہے. اس کے بارے میں ہم نے سورہ نصر میں بات کی ہے, تسبیح کے ساتھ حمد کرنا. آگے چلتے ہیں. وتبارک, اور برکت والا ہے, مبارک ہے. تبارک برکت والا ہے. اسمو کا, تیرا نام. تبارک اسمو کا, برکت والا ہے تیرا نام. ترجمہ کیجئے. وتبارک, اسمو کا, تیرا نام. وتبارک اسمو کا, اور تیرا نام برکت والا ہے. وتعالی, اور بلند و بالا ہے. جدو کا, تیری بزرگی. وتعالی, بلند والا ہے. جدو کا, تیری بزرگی. وتعالی جدو کا, اور بلند و بالا ہے تیری بزرگی. ویری گڈ. ولا الہ, اور نہیں کوئی معبود, غیرو کا, سوائے تیرے. ولا الہ, اور نہیں کوئی معبود, غیرو کا, سوائے تیرے. ولا الہ غیرو کا, اور نہیں کوئی معبود سوائے تیرے. سمپل ہے. آگے چلتے ہیں ہم. رکوع کی تسبیح. سبحان ربی العظیم. سبحان پاک ہے, ربی میرا رب, ربہ ربہم, رب کا ربکم, ربی میرا رب. العظیم عظمت والا. سبحان ربی العظیم, پاک ہے میرا رب عظمت والا. چلیے ترجمہ کیجئے. سبحان پاک ہے, ربی میرا رب العظیم عظمت والا. سبحان ربی العظیم, پاک ہے میرا رب عظمت والا. سمع اللہ لمن حمدہ. سمع سن لیا, سامعین ہم کہتے ہیں. سمع سن لیا, کس نے؟ اللہ, اللہ نے. سن لی اللہ نے. لمن, لی یعنی لیے, من جو, لیے جو یعنی لیے اس کے جو. سن لی اللہ نے لیے اس کے جو. حمدہ تعریف کرے, حمدہ حمد کرے, تعریف کرے. ہو اس کی. عربی جملہ بہت چھوٹا ہے لیکن ترجمہ ہمارا اردو میں بہت لمبا ہوگا. سمع اللہ, سن لی اللہ نے, لمن لیے اس کے جو, یا جس نے. اس کو اردو میں ریفریز کریں گے ہم, جس نے حمدہ تعریف کی اس کی. ترجمہ کریے. سمع اللہ, سن لی اللہ نے, لمن اس کی جس نے, حمدہ تعریف کی اس کی, اللہ کی. ربنا لک الحمد, ربنا
اے ہمارے رب, لکا تیرے لیے, الحمد تعریف ہے, ربنا اے ہمارے رب, لکا تیرے لیے, الحمد تعریف ہے, شکر ہے, ربنا لک الحمد اے ہمارے رب تیرے لیے تعریف ہے. ترجمہ کیجئے, ربنا اے ہمارے رب لکا تیرے لیے الحمد تعریف ہے, ربنا لک الحمد اے ہمارے رب تیرے لیے تعریف ہے. اور سجدے کی تسبیح, سبحان ربی العلی, سبحان پاک ہے, ربی میرا رب, الاعلی سب سے بلند, سب سے اونچا, علی بلند, اعلی زیادہ بلند, الاعلی سب سے بلند, کبیر بڑا, اکبر زیادہ بڑا, الاکبر سب سے بڑا. تو سبحان ربی پاک ہے میرا رب, الاعلی سب سے بلند. ترجمہ کیجئے, سبحان پاک ہے, ربی الاعلی سب سے بلند, سبحان ربی الاعلی پاک ہے میرا رب سب سے. اب ہم آتے ہیں گرامر کی طرف. گرامر میں ہم پھر سے 7-8 منٹ کے لیے تقریباً پریکٹس کریں گے نصرہ اور خلقہ کی. نصرہ اپنی مختلف صورتوں میں قرآن کریم میں تقریباً 100 بار آیا ہے اور خلقہ تقریباً 250 بار. یاد رکھیے نصرہ فعلہ کا دوسرا پیٹرن ہے. کیا مطلب؟ ہم نے سیکھا فعلہ, ٹھیک ہے, ہم نے سیکھا فعلہ کا ٹیبل, فعلہ فعلو فعلتا فعلتم فعلتو فعلنا, یفعلو یفعلون تفعلو تفعلون افعلو نفعلو, افعل افعلو لا تفعل لا تفعلو, فاعل مفعول فعل. بلکہ میں تو کہتا ہوں اتنی پریکٹس کریں آپ ایک سانس میں کہہ سکیں. میں ایک سانس میں کہہ کر بتاتا ہوں آپ کو. فعلہ فعلو فعلتا فعلتم فعلتو فعلنا, یفعلو یفعلون تفعلو تفعلون افعلو نفعلو, افعل افعلو لا تفعل لا تفعلو, فاعل مفعول فعل, ہوا فعلہ ہی فعلت, ہوا یفعلو ہی تفعلو. پرفیکٹ ہو جانا چاہیے. اس کا پہلا پیٹرن ہم نے کیا تھا فتحہ پر, جو بالکل فعلہ جیسے ہی پیٹرن پر تھا. جیسے فتحہ فتحو فتحتا فتحتم فتحتو فتحنا, یفتحو یفتحون تفتحو تفتحون افتحو نفتحو, افتح افتحو لا تفتح لا تفتحو, فاتح مفتوح فتح, ہوا فتحہ ہی فتحت, ہوا یفتحو ہی تفتحو. دوسرا پیٹرن ہم لیتے ہیں, اس پیٹرن پر جعلہ بھی کیا تھا ہم نے پچھلی کلاس میں. تو فتحہ پیٹرن جو ہے یہ پہلا پیٹرن ہے. دوسرا پیٹرن نصرہ پیٹرن ہے. اس میں صرف او کی آواز کا چینج ہے, بہت زیادہ فرق نہیں ہے. البتہ یہ یاد رکھیے کہ عربی زبان میں اس وزن پر بہت افعال آئے ہیں. سب سے زیادہ افعال ثلاثی مجرد میں اس اسٹائل میں 3 لیٹر والے افعال بہت زیادہ آئے ہیں. تو نصرہ کہاں چینج ہے میں ابھی بتاتا ہوں. فعلہ کے جیسا ہی نصرہ ہے. نصرہ یعنی اس نے مدد کی, نصرو ان سب نے مدد کی, نصرتا آپ نے مدد کی, نصرتم آپ سب نے مدد کی, اینڈ سو آن. نصرتو نصرنا. ینصرو وہ مدد کرتا ہے, یہ ہونا تھا ینصرو. جیسے فتحہ سے یفتحو, فعلہ سے یفعلو, نصرہ سے ینصرو ہونا تھا, مگر یہ ینصرو ہے. میں آپ سے پوچھتا ہوں ینصرو کہنا آسان ہے یا ینصرو کہنا آسان ہے؟ آپ کہیں گے ینصرو کہنا آسان ہے. غالباً اسی وجہ سے عربوں نے اس کو ینصرو کر دیا. بس یہاں پر او کی آواز ہو گئی آ کے بجائے سا پہ, ینصرو کے بجائے ینصرو ہو گیا. تو یہ ایفیکٹ اب یہ سارا چلے گا یہاں تک. ینصرو ینصرون, تنصرو تنصرون, انصرو ننصرو, انصر انصرو, لا تنصر لا تنصرو. یہاں ختم ہو گیا ایفیکٹ. ناصر ویسے ہی جیسے فاعل, منصور ویسے ہی جیسے مفعول, اینڈ سو آن. یہی فرق ہے, کوئی گھبرانے کی بات نہیں. تھوڑا سا فرق, وہ بھی آسانی سے لفظ کو ادا کرنے کے لیے. تو ینصرو اس پیٹرن پر 2 ہم وربس کریں گے, ایک تو نصرہ اور دوسرے ہے خلقہ. خلقہ خلقو خلقتا خلقتم خلقتو خلقنا, یخلقو یخلقو نہیں یخلقو. اور پھر یہ او کا اثر چلے گا, یخلقون تخلقو تخلقون اخلقو نخلقو اخلقو اخلقو لا تخلق لا تخلقو, باقی سب سیم. ناظرین اب ہم لیتے ہیں ایک چھوٹا سا وقفہ. ہم ابھی حاضر ہوئے ہیں. لقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر لقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. وقفے کے بعد ناظرین آپ کا استقبال ہے. اس شارٹ کورس میں نماز اور قرآن کو سمجھنا شروع کیجئے آسان طریقے سے. اب میں گزارش کروں گا ہمارے ساتھی جناب خالد صلاح الدین صاحب سے کہ وہ آپ کو گرامر کی پریکٹس کرائیں. سبق نمبر 14. ناظرین اب ہم TPI یعنی ٹوٹل فزیکل انٹریکشن کے ذریعے گرامر کی پریکٹس کرتے ہیں. آج جو ہم فعل ہم کرنے جا رہے ہیں یہ ہے نصرہ. نصرہ اس کا مطلب ہوتا ہے
उसने मदद की। आप मेरे बात दोहराएंगे। नसरा उसने मदद की, नसरा उसने मदद की, नसरू उन सब ने मदद की, नसर उन सब ने मदद की, नसरता आपने मदद की, नसरता आपने मदद की, नसर तुम आप सब ने मदद की, नसर तुम आप सब ने मदद की, नसर तू मैंने मदद की, नसर तुम मैंने मदद की, नसरना हम सब ने मदद की। नसर हम सब ने मदद यंसुरु वो मदद करता है, की। यंसुरु वो मदद करता है, यंसुरुना वो सब मदद करते हैं, यंसुरु वो सब मदद करते हैं, तंसुरु आप मदद करते हैं, यंसुरु आप मदद करते हैं, तंसुरुना आप सब मदद करते हैं, यंसुरु आप सब मदद करते हैं, अंसुरु मैं मदद करता हूँ, यंसुरु मैं मदद करता हूँ, नंसुरु हम सब मदद करते हैं। यंसुरु हम सब मदद करते हैं, उनसुर मदद कर, उनसुरु मदद कर, उनसुरु मदद करो, उनसुरु मदद करो, ला तंसुर मत मदद कर, ला तंसुरु मदद कर, ला तंसुरु मत मदद करो, ला तंसुरु मदद करो, नासिर मदद करने वाला, नासिर मदद करने वाला, मंसूर जिसकी मदद की जाए, मंसूर जिसकी मदद की जाए, नसर मदद करना, नसर मदद करना, हुआ नसरा हिया, तरद, हुआ यंसुरु हिया। तंसुरु, अब मैं अरबी में सेगा कहूंगा और आप इसका तर्जुमा बताएंगे। नसरा उसने मदद की, नसरू, उन सब ने मदद की, नसरता आपने मदद की, नसर तुम, आप सब ने मदद की, नसर तू, मैंने मदद की, नसरना, हम सब ने मदद की, यंसुरु वो मदद करता है, यंसुरुना, मदद करते हैं, तंसुरु आप मदद करते हैं, तंसुरुना, आप सब मदद करते हैं, अंसुरु मैं मदद करती हूँ, नंसुरु, हम सब मदद करते हैं, उनसुर मदद करो, उनसुरु, मदद करो, ला तंसुर मदद मत करो, ला तंसुरु, मदद मत करो, नासिर मदद करने वाला, मंसूर मदद क्या हुआ, नस्र, मदद करना, हुआ नसरा हिया, नसर, हुआ यंसुरु हिया। नसर, अब हम इसकी अरबी में एक्सरसाइज करेंगे। नसरा नसरू, नसरा नसर, नसरता नसर तुम, नसरता नसर तुम, नसर तू नसरना, नसर तू नसरना, यंसुरु यंसुरुना, यंसुरु यंसुरुना, तंसुरु तंसुरुना, तंसुरु तंसुरुना, अंसुरु नंसुरु, अंसुरु नंसुरु, उनसुर उनसुरु, उनसुर उनसुरु, ला तंसुर ला तंसुरु, ला तंसुर ला तंसुरु, नासिर नासिर, मंसूर मंसूर, नस्र, नसर, हुआ नसरा हिया, नसर, हुआ यंसुरु हिया। तंसुरु, मैं इशारे करूंगा, आप अरबी का सेगा बताएंगे। नसरा, नसर, नसरता, नसरतु, नसरतु, नसरना, यंसुरु, यंसुरुना, तंसुरु, तंसुरु, अंसुरु, नसरु, उनसुरु, उनसुरु, ला तंसुरु, ला तंसुरु, नासिर, मंसूर, नसर, हुआ नसरा हिया, नसर, हुआ यंसुरु हिया। तंसुरु, गुड। एक और फेल जो नसरा के पैटर्न पे है, हम उसकी एक्सरसाइज करते हैं। यह है खलका। इसका मतलब होता है उसने पैदा किया। तो यू रिपीट आफ्टर मी। खलका उसने पैदा किया, खलकू उन्होंने पैदा किया, खलकता तो आपने पैदा किया, खलक तुम आप सब ने पैदा किया, तुम आप सब ने पैदा किया, खलक तू मैंने पैदा किया, तू मैंने पैदा किया, खलकना हमने पैदा किया। यखलुकू वो पैदा करता है, यखलुकु वो पैदा करता है, यखलुकूना वो सब पैदा करते हैं, यखलुकुना वो सब पैदा करते हैं, तखलुकू आप पैदा करते हैं, तखलुकु आप पैदा करते हैं, तखलुकूना आप सब पैदा करते हैं, तखलुकुना आप सब पैदा करते हैं, अखलुकू मैं पैदा करता हूँ, अखलुकु मैं पैदा करता हूँ, नखलुकू हम पैदा करते हैं। नखलुकु हम पैदा करते हैं, उखलुक पैदा कर, उखलुकु पैदा कर, उखलुकू पैदा करो, उखलुकु पैदा करो, ला तखलुक मत पैदा कर, ला तखलुकु मत पैदा कर, ला तखलुकू मत पैदा करो। ला तखलुकु मत पैदा कर, खालिक पैदा करने वाला, खालिक पैदा करने वाला, मखलूक जो पैदा किया गया, मखलूक जो पैदा किया गया, खल्क पैदा करना, खल्क पैदा करना, हुआ खलका हिया खलकत, उस एक औरत ने पैदा किया, हुआ यखलुकू हिया तखलुकु, वो एक औरत पैदा करती है। अब मैं अरबी में कहूंगा, आप इसका तर्जुमा करेंगे। खलका उसने पैदा किया, खलकू, तुम सब ने पैदा किया, खलकता आपने पैदा किया, खलकतुम, आप सबने पैदा किया, खलकतू मैंने पैदा किया, खलकना, हम सब पैदा किया, यखलुकू वो पैदा करता है, यखलुकूना, वो सब पैदा करते हैं, तखलुकू आप पैदा करते हैं, तखलुकूना, आप सब पैदा करते हैं, अखलुकू मैं पैदा करता हूँ, नखलुकू, हम सब पैदा करते हैं, उखलुक पैदा करो, उखलुकू पैदा करो,
لا تخلق मत पैदा لا تخلقو خالق पैदा करने वाला मखलूक पैदा किया हुआ खल्क पैदा करना हुआ खलका हिया खलाकत इसका तर्जुमा बताइए उसे एक औरत से पैदा हुआ यखलुकु हिया तखलुक वो एक औरत पैदा करती ओके अब हम सिर्फ अरबी में करेंगे खलका खलकू खलका खलकू खलकता खलकतुम खलकता खलकतुम खलकतू खलकना खलकतू खलकना यखलुकु यखलुकुना यखलुकु यखलुकु तखलुकु तखलुकुना तखलुकु तखलुकु अखलुकु नखलुकु अखलुकु नखलुकु उखलुक उखलुकु उखलुक उखलुकु ला तखलुक ला तखलुकु ला तखलुक ला तखलुक खालिक खालिक मखलूक मखलूक खल्क खल्क हुआ खलका हिया खलकत हुआ यखलुकु हिया तखलुक अब मैं इशारे बताऊंगा आप अरबी में सेगा खलका खलकू खलकता खलकतु खलकतु खलकना यखलुकु यखलुकुना तखलुक तखलुकुना अखलुक नखलुक उखलुक उखलुकुना ला तखलुक ला तखलुकुना खालिक मखलूक खल्क हुआ खलका हिया खलकत हुआ यखलुकु हिया तखलुक गुड जज़ाकल्लाह खैरा शुक्रिया खालिद साहब। अब हम चलते हैं नुक्ते तालीम की तरफ। नुक्ते तालीम में हम कहेंगे कि सीखने का एक माहौल बनाइए आप। अगर वाकई सीखना है तो माहौल बहुत ज़रूरी है, एनवायरनमेंट होना चाहिए। इसी के लिए हमने जितना हो सके सारे टूल्स आपको प्रोवाइड करने की कोशिश की है। मसलन आप पोस्टर अपने घर में लगा सकते हैं, अपनी ऑफिस में लगा सकते हैं, अपने दरवाजे पर लगा सकते हैं, अपने किचन में लगा सकते हैं, ख़वातीन के लिए ख़ासकर अपने ड्राइंग रूम में लगा सकते हैं, ताकि और मल्टीपल कॉपीज़ लगाएं। आप इंटरनेट से डाउनलोड कर लें, प्रिंट कर लें, इसका सादा वर्जन भी है, या इसको हासिल कर लें। लुग़त का कार्ड यानी वोकैबुलरी कार्ड जेब में रखें। MP3 रिकॉर्डिंग को अपने रिकॉर्डर में रखें, उसको कैसेट बना लें, अपनी ऑफिस में या अपनी कार में उसको सुनते रहें। इसी तरह अपनी मेज़ पर, स्टडी टेबल पर टेक्स्ट बुक को रखें इसकी। साथ ही साथ हो सके तो अपने ड्राइंग बोर्ड में या डाइनिंग टेबल के पास खाने की जगह पर एक बोर्ड रख लें, काला बोर्ड या सफ़ेद बोर्ड। अपने बच्चों को इंकरेज करें कि उस पर एक आयत ही रोज़ाना लिखें, उसका जो है तर्जुमा करें। उनको महीना अगर वो ये काम करते रहें तो अवार्ड दें, इनाम दें। अपने दोस्त साथी घर के अफराद के साथ इस ताल्लुक से रोज़ाना कुछ बातचीत हो। और सबसे अहम ये कि एक टीम बनाएं और इसको रोज़ाना या जितना भी हो सके हफ्ते में 2-3 बार मिलकर सीखें। और सबसे अहम ये कि एक टीम बनाएं अपने दोस्तों की। मर्द अपनी टीम बनाएं, ख़वातीन अपनी टीम बनाएं, यंगस्टर्स अपनी टीम बनाएं। उनके टीचर्स के साथ आप यंगस्टर्स के लिए आप टीचर प्रोवाइड कर सकते हैं। अगर घर की ही टीम हो तो मेरा अपना तजुर्बा ये है कि ये उतनी रेगुलर नहीं हो सकती, लेकिन दोस्तों की टीम अलग हो, ख़वातीन की टीम अलग हो तो कमिटमेंट ज़्यादा होता है। माहौल जनरेट करें, माहौल जनरेट करेंगे आप, माहौल बनाएंगे तो इंशाअल्लाह सीखना बहुत आसान होगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि वह हमें कुरान करीम पढ़ने, समझने, अमल करने, फैलाने की तौफीक दे। इसी के साथ हम इस सबक को ख़त्म करते हैं शॉर्ट कोर्स के, यानी नमाज और कुरान को समझना शुरू कीजिए आसान तरीके से। अब्दुल अजीज़ अब्दुल रहीम को अब इजाज़त दीजिए। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على 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 محمد